خالی یہی ہے کہ اس نے تحریک آزادی کشمیر کو آگے لے کے بڑھنا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم شاید اس رستے سے اتر چکے ہوئے ہیں۔ اب میں زیادہ تمہید باندھے بغیر جو 2019 5 اگست کے جو واقعات ہیں جس میں 370 اور آرٹیکل 35A ریووک کیا گیا، اس کے بعد جو ہمارا خیال تھا یا جو رد عمل پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ہمیں بالخصوص نہیں نظر آیا، جس پہ کشمیری جو ہے بڑا تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پچھلے جو 4 سال گزرے بالخصوص جو اب ایک سامنے ایک چیز بڑے واضح نظر آتی ہے کہ شاید کوئی کوشش کی گئی کہ کشمیر کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی، یا 20 سال اس کو بیک برنر پہ رکھنے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی کشمیری لیڈرشپ کو آن بورڈ کیے بغیر۔ ہم اس کے حوالے سے بھی بھرپور احتجاج کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ایسا اقدام جو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ دہرایا ہے جو کشمیری لیڈرشپ کو آن بورڈ رکھے بغیر کیا جائے گا، ہم اس کو بھی روکیں گے، اور UN ریزولوشن سے ہٹ کے کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس کے سامنے جو ہے سی سپلائی دیوار کی طرح انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اب جس طرح چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور ہندوستان جو ہے اپنے ایک ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہمیں G20 کی کانفرنس جو ایک وہ ٹورزم پہ ورکشاپ ہے، وہ 22 سے لے کے 24 تاریخ تک جو انہوں نے منعقد کی ہوئی ہے، اب اس کو بھی روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پہلے کوئی اقدام اٹھا لیتے تو شاید ہم بہتر طریقے سے جا سکتے۔ فارن منسٹر صاحب انڈیا گئے، اس پہ بھی شاید ہمارا اعتراض تھا کہ ان کو خود نہیں اسٹیپ ڈاؤن کر کے تو منسٹر آف اسٹیٹ کو بھیجنا چاہیے تھا، مگر ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ وہ چلے گئے تو وہاں پہ جو کشمیری امنگوں کی ترجمانی ان کو ضرور کرنی چاہیے۔ اور بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ان کا انٹرویو دیکھا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے جو کشمیری سمجھتے تھے کہ جس طرح ان کو اس کو دفاع کرنا چاہیے، اس تحریک کا انہوں نے جا کے وہاں پہ کیا۔ ہم اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ریکویسٹ کی ہے، پہلے بھی جو صدور آئے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ جب آئے ہیں، تو ایک بات کا ہم بار بار جو احتجاج بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں اور یہ بات سامنے بھی رکھ رہے ہیں کہ کسی پالیسی میکنگ میں کشمیری لیڈرشپ کو آن بورڈ نہیں رکھا جا رہا، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فرزند بھی ہیں، ان کی ایک تاریخ بھی ہے۔ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ آج جب وہ یہاں پہ موجود ہیں، اس ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے جاتے ہوئے جتنی بھی کشمیر کے اوپر پالیسی مرتب ہوگی، کشمیری لیڈرشپ کو آن بورڈ رکھیں گے اور ان کو فور فرنٹ پہ رکھیں گے، تاکہ کشمیری خود جو ہے اپنے اس کاز کا دفاع انٹرنیشنلی اور لوکلی کر سکیں۔ This cannot be only done by Pakistan. The Kashmiri people need to be on board and put in the front so that the international community can see where the Kashmiris are coming from and what they have to say about this cause. And going forward, we are losing time. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جلد از جلد جو ہے ایسے اقدامات اٹھائیں جس کو، کیونکہ انڈیا جو ہے بہت آگے بڑھ چکا ہوا ہے، اب اس سے ریورس بھی ان کو کرانا ہے اور یہاں پہ اس کو روکنا بھی ہے۔ تو یہ جب تک آپ اپنے انٹرنیشنل ڈائسپورا کو انگیج نہیں کریں گے، کشمیری لیڈرشپ کو انگیج نہیں کریں گے، اور ایک لانگ ٹرم
कि हम कहते हैं इन दहशतगर्द। वही सूरत-ए-हाल है, ये वही बातें हैं जो कि हमारे असलाफ ने हमें बताया था, इन पर हमने पहरा देना है। लेकिन ना ही हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और ना ही भरपूर तरीके से हमारी जानिब से इन चीज़ों का अहाता किया गया, बल्कि उसके बाद दूसरी चोट और ज़रब जो है वो कश्मीरियों के आज के दिन लगी है, जबकि ये मुतनाज़ा इलाका है। यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक इसमें किसी किस्म की कोई हिंदुस्तान डेवलपमेंट नहीं कर सकता, और किसी किस्म का इस तरह का इजलास जो कि आलमी फोरम से ताल्लुक़ रखता है उसको कश्मीर में बुला के, ये दूसरी बड़ी चोट है कश्मीरियों के लिए कि वो इस सूरत-ए-हाल में ये समझ बैठे हैं कि दुनिया को ये बावर कराया जाए। मोदी सरकार की हुकूमत दुनिया को ये बावर कराना चाहती है कि कश्मीर कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं है। इससे पहले उन्होंने 2019 में कोशिश की और अब ये दूसरी बड़ी कोशिश है, और मेरा गुमान है कि अब जो तीसरी वो कोशिश करेंगे वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर हमला करेंगे। तो मैं ऐसे मौके पर जनाब स्पीकर आपके तवस्ते हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, आपने बयान वहाँ ठीक दिया, और ये है कि वक्त का तकाज़ा इससे ज़्यादा हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से कि हम अपने मामलात में ऐसे उलझ रहे हैं कि उसमें जो है हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ एक ताकतवर पाकिस्तान और ताकतवर मसल्ह अफवाज ही कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़ामन हो सकती है। हम इस पर पाकिस्तान को माशी और इक़्तिसादी और सियासी लिहाज से मुस्तहकम देखना चाहते हैं कश्मीरी, और इसी तरह अपने अस्करी क़यादत, मैं चूँकि LOC के पर रहता है, ये पूरा ऐवान जानता है कि मेरा घर कोई 500 गज़ के फासले पर है जनाब स्पीकर, और मैं ये आपको बता सकता हूँ ये बात कि हमारी वो आवाज़ें सुनते हैं और हम उनकी चीखें सुनते हैं। इस वक्त 9 लाख फ़ौज है वहाँ, और पूरा मुहासरा किया हुआ है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। G20 का इजलास हो रहा है। मैं इस मौके पर चाइना समेत जिन ममालिक ने बाइकाट किया है उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वाकई चाइना ने, जिस तरह किसी ने कहा था कि वो समुंदर की गहराइयों तक मोहब्बत रखते हैं हम, और फिर वो चोटियों तक, आसमान की तरफ जाने वाली चोटियों के सैदा हम उनसे, हाँ जी, वो इस तरह का उन्होंने जो इसमें रोल प्ले किया। मेरी मुराद ये है कि हमें उन्होंने बहुत सहारा दिया, और उससे हमारे बरादर मुल्क तुर्किया, सऊदी अरबिया, मिस्र, उनको भी सहारा मिला, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है। हमें आपकी खारजा पॉलिसी जनाब स्पीकर जो है, मैं कहूँगा वज़ीर ख़ारजा उनकी मौजूदगी में, कि आपको ये पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी वकालत चाइना कर रहा है, और मुश्किल वक्त में हमारी वकालत जो है वो मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, हमारे हमदर्द कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस जंगल से निकाला जाए। पाकिस्तान की जो मैं फ़िक्रमंद हूँ, मैं परेशान हूँ, और मैं कोई इस तरह के इस मजाज से गुफ्तगू नहीं कर रहा। मेरी परेशानी ये है कि हमें पाकिस्तान में हालात ठीक करने, ठीक रहना चाहिए, और इस पर जो है वो कश्मीरी भी सुकून से वहाँ सुकून महसूस करें। आज वो भी सुकून में नहीं है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि उनकी हम चीखें सुनते हैं, वो सुकून में नहीं है, और फिर आज़ाद कश्मीर का खित्ता भी इससे मुतासर होता है। ये मैं कल उधर था, उस तरफ था, आज इधर आ गया हूँ। मुतासर होता है जब पाकिस्तान से सिलसिला निज़ाम कहीं तब्दील होता है, तो इधर भी मुतासर होता है माहौल। जनाब स्पीकर, हमारा आलू प्याज जो है ना, वो इस्लामाबाद की मंडी से आज़ाद कश्मीर में आता है, इसी तरह हर चीज़ वहाँ से इधर ट्रांसफ़र होती है। तो मैं चूँकि ये माहौल ऐसा है, इसमें मैं आगे नहीं जाऊँगा। मैं इतना कहूँगा कि मैं सरहद का रहने वाला हूँ, मुझे उस मुजाहिद का
احساس ہے کہ ہم سوتے ہیں اور وہ بندوق لے کے ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ان کو ہم کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، انہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، اور کبھی بھی انہیں تنہا اس ایل او سی پر 10 لاکھ کی آبادی ہے، ان میں انہیں اپنی پاک فوج کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جناب عبدالقیوم نیازی صاحب۔ اب میں جناب سردار عتیق احمد خان ایم ایل اے صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موقع پر بات کرنے کا موقع مہیا کیا۔ میں آپ کی وسادت سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع کی مناسبت سے آزاد کشمیر کے دورے کا فیصلہ کیا اور اسمبلی کو ایڈریس کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ میں ایجنڈے پر G20 کے حوالے سے یہ سارا چونکہ موضوع آج وہی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے صرف ایک نقطہ وضاحت پر ایک بات مختصر سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس نے گزشتہ 2 سال سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ مختلف حیثیت میں قائم رکھی ہے۔ انتخابات سے لے کر اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ ہم PTI کے ساتھ رہے، پہلی حکومت میں بھی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی حکومت میں، سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت میں، اور اس سے لے کر اس وقت تک، حتیٰ کہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا حصہ بھی مسلم کانفرنس نہیں بنی۔ حالانکہ موجودہ وزیر اعظم اور قائد ایوان چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ تعلقات کا تقاضا تھا کہ اس میں شامل ہوا جائے، اور ان کی اہلیت اور صلاحیت کا بھی تقاضا تھا کہ ان کا ساتھ دیا جائے، لیکن ہم اپنے اصولی موقف پر قائم رہے۔ الیکشن میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، مسلم کانفرنس کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری بات اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اپنی مورل کمٹمنٹ پوری کرتے رہے تا وقت کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہو گئے۔ 9 مئی کے واقعات میں پاکستان کی ساری سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور اس کے اثرات یقیناً آزاد کشمیر پر بھی ہوئے۔ 9 مئی کے بعد پھر ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنا وہ سفر اس طرح جاری رکھتے، اور ہم نے وہ پوزیشن پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب تشریف لائے اور باقی احباب تشریف لائے، تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سفر ہے اس کو اس طرح جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس کے لیے میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، چونکہ مسلم کانفرنس ایک اصولی موقف رکھتی ہے، 90 سال پرانی جماعت ہے، کسی حکومت کے نتیجے میں نہیں بنی، جماعت پہلے بنی ہے، اس کے بعد اس نے اسمبلی بنائی ہے، اس کے بعد اس نے حکومت بنائی ہے، اس کے بعد اس نے ملک آزاد کروایا ہے، پھر آئین دیا ہے، دستور دیا ہے، جمہوریت دی ہے۔ تو اس لیے مسلم کانفرنس کا اپنا ایک تسلسل ہے، اس کو قائم رکھنے کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، G20 کے حوالے سے اور جو کانفرنس ہے اس کے حوالے سے میں کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم وزیر خارجہ سے بات سننا چاہیں گے، صدر آزاد کشمیر سے بات سننا چاہیں گے۔ میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ کا جو بلاول بھٹو صاحب کا جو ہندوستان کا دورہ تھا وہ بہت کامیاب دورہ تھا، میں اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ کشمیر کے اوپر ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی، اور کشمیر کے اوپر جو کچھ ہوا یہ راتوں رات نہیں ہوا، کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا۔ اپنے 2 انتخابات میں نریندر مودی نے جو ایجنڈا دیا 35A کے حوالے سے، 370 کے حوالے سے، اس کو پورا کیا، اور ہمارے پاس بڑا ٹائم تھا کہ ہم پاکستان میں کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن بدقسمتی سے، گلے شکوے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو پریمپٹیو میجر لینا چاہیے، ہمیں تو پیش بندی کرنی چاہیے، ہمیں پرو ایکٹیو پالیسیز قائم رکھنی چاہیے، بجائے اس کے ہم ری ایکٹیو پالیسی کہ ہندوستان کو انیشیٹو لے اور ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کریں۔ لیکن 2-3 باتیں اس عرصے میں جو ہوئیں، ایک یہ کہ آرمی چیف نے کاکول میں جو تقریر کی اس سے بہت سارے شکوک و شبہات دور ہوئے، اور پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ فوجی ادارہ اپنے پاؤں پر اسی جگہ کھڑا ہے جہاں روز اول سے کشمیر کی قومی پالیسی موجود تھی، ورنہ اس کے بارے میں بے حد شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب نے دورے کے دوران 2-3 باتیں جو وہاں کی وہ بھی بڑی، چونکہ یہ سیاسی کارکنان ہے ساری جماعتوں کے، یہ ہاؤس ہے منتخب لوگوں کا، تو اس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے یہ کہا کہ وہ 2 طرفہ تعلقات کے لیے ہندوستان کا دورہ نہیں کر رہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے اور بڑا فرق ہے ان 2 باتوں میں۔ انہوں نے کہا میں شنگھائی کانفرنس کے لیے آیا ہوں، نمبر 1، اور نمبر 2 انہوں نے کہا کہ کشمیر پر بات چیت 5 اگست 2019 کے واقعات سے اس کو ٹھیک کیے بغیر کشمیر پر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی، اور پاکستان کی فورن پالیسی میں
دیکھیے کشمیر کے اوپر ایک مستقل پالیسی چاہیے، کشمیر کے اوپر نیشنل کانسنسس چاہیے، کشمیر کے اوپر قومی کانسنسس موجود ہے، انفرادی طور پر موجود ہے، لیکن اسے ایک قومی کشمیر پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دوست اور دشمن سمجھیں، ہم 80s میں 90s میں لیٹ 90s میں دنیا میں کانفرنسز میں جاتے رہے، جنیوا میں جاتے رہے، دنیا بھر میں جاتے رہے، ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے جاتے رہے۔ اس وقت ہم OIC ممالک کے رویے کو دیکھتے تھے، وہ بالکل مختلف تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم نے ہندوستان کے ساتھ غیر مشروط تعلقات کی بات کرنا شروع کر دی، غیر مشروط تجارت کی بات کرنا شروع کر دی، تو دنیا ہماری لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ ہم اگر کسی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر دنیا ہمارا ساتھ ضرور دے سکتی ہے۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت پاکستان کو بھی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کو اور ان کے تسلط سے ساری قیادت کو کہ آج چین نے کھل کر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ پہلا میسیج تو یہی مل گیا تھا کہ چین کا اور پاکستان کے وزرائے خارجہ ایک ہی جہاز میں اکٹھے پاکستان کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ دوسرا میسیج مل گیا تھا کہ افغانستان کا وزیر خارجہ، پاکستان کا وزیر خارجہ اور چین کا وزیر خارجہ پاکستان میں بیٹھ کر اس علاقائی سلامتی کے معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ بہت واضح، بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس پیش رفت کو جناب اسپیکر فالو اپ کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس پر جس طرح سردار ابراہیم صاحب نے بات کی، سردار خان نیاز صاحب نے بات کی، اسے ہمیں کوئی اعتماد بد اعتمادی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کشمیر کا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے کا بھی تھوڑا بہت سمجھ ہے، ابھی اللہ کے فضل سے سمجھ ہے، پاکستان پر پورا اعتماد ہے، پاکستانی قوم پر اعتماد ہے، اداروں پر اعتماد ہے۔ لیکن اگر اس معاملے میں یہ چونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں جو خراب ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک آدمی کا قصور ہے، کسی ایک گروہ کا قصور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ یہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز، کوئی دانستہ ذمہ دار ہے یا نادانستہ ذمہ دار ہے، کم ذمہ دار ہے یا زیادہ ذمہ دار ہے، کسی نے اہمیت نہیں دی ہوگی، کسی نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے ہوگے، کسی نے سوچا نہیں ہوگا، کسی نے بے اتنائی کا مظاہرہ کیا ہوگا، لیکن تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان حالات کو راتوں رات ٹھیک کیا جا سکتا ہے، 2 4 6 مہینے کی ایفرٹ میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ UNDP نے سروے کیا ہے جناب اسپیکر، اور میں آپ کے توسط سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سروے کر کے بتایا ہے کہ پاکستان میں مراد کے زمرے میں $17 بلین سالانہ خرچ ہوتے ہیں، $17 بلین۔ ہم UAE جیسے ہمدرد ملک سے $1 بلین مانگ کر گزارا کرتے ہیں، $17 ارب ہم جو ہے پرکس اور پریولیجز پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اگلے جون کے اس بجٹ میں آپ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں تو پاکستان کو $17 بلین جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ $6 بلین جناب اسپیکر ہم ٹافیاں، چاکلیٹ، پرفیوم، سگریٹ، سگار اور میک اپ کے سامان پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ $23 بلین بنتا ہے۔ تو کون سے معاشی مسائل ہیں جن کے لیے ہمیں فرانس اور جرمنی سے ماہرین منگوا کے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گھر کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کانفرنس ہے، یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان یہ کانفرنس جن مقاصد کے لیے کر رہا تھا اس میں وہ ایکسپوز ہو گیا، بے نقاب ہو گیا۔ کشمیریوں کی 6 لاکھ شہدائے کشمیر کا خون جو ہے وہ رنگ لایا ہے کہ ہندوستان، چین جیسا ملک، مصر جیسا ملک، دیکھیے ہندوستان کے بہت تعلقات ہیں، لیکن مصر نے وہاں پر انہیں مندر بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ہندوستان کے بہت تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن اسرائیل نے مندر بنانے کی اجازت نہیں دی۔ عرب ملکوں نے دے دی، مسلمان ملکوں نے دے دی، لیکن اسرائیل نے انکار کر دیا کہ ہندوستان اپنا وہاں مندر قائم نہیں کر سکتا۔ تو ہندوستان دنیا میں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور یہ جو متنازع علاقہ ہے اس کی آبادی کا تناسب بگاڑا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، اور جو لوگ آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چین کا، ترکی کا، مصر کا، باقی ممالک کا، لیکن جو لوگ جا بھی رہے ہیں، برطانیہ کا میں دیکھ رہا تھا، وہ جا رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جو ممالک جا بھی رہے ہیں، شامل بھی ہو رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی آج ہندوستان کے کشمیر کے اوپر اس تنازع کی حیثیت کو متنازع حیثیت میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ ہندوستان کو مزید جو ہے وہ تنہا کرنے کی کوشش کی جائے، اور پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ معاملات آپ کے بہتر ہو رہے ہیں، روس کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں،
چین کی مدد سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، پیسیفک سارا ایریا جو ہے، ریجن جو ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ تو آنے والا وقت جو ہے وہ بہت پریشانی کا وقت نہیں ہے، اگر تھوڑی سی دانش مندی سے کام لیا جائے تو چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو G20 کانفرنس اپنے مقاصد میں اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے ناکام ہو گئی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ 3-4 بڑے شعبہ جات میں منسٹریل کانفرنسز کریں گے اور اس کے بعد پھر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی وہاں کانفرنس کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے کرناٹک کے نتائج بھی سامنے آ گئے، باقی ریاستوں کے اندر بھی خالصتان کی تحریک جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر۔ جناب اسپیکر میں ختم کروں، 1 آدھ منٹ میں ختم کروں، آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ کو اسپیکر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسا تجربہ کار آدمی یہاں موجود ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، تو میں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہندوستان کے حالات ہیں اس میں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں میں بطور تجویز کے کہتا ہوں۔ ہندوستان جو ہے وہ ڈیموگرافک کمپلیکشن چینج کر رہا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کا، اور غیر کشمیریوں کو لا کے باہر سے آباد کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آزاد کشمیر کی آبادی کا ڈیٹا بیس کریں، گلگت کی آبادی کا ڈیٹا بیس کریں، گلگت بلتستان کا، پاکستان میں مہاجرین جموں و کشمیر کی آبادی کا ڈیٹا بیس کریں، کشمیری ڈائسپورا کا ڈیٹا بیس کریں، اور ہم جینون جو مادر پدر کشمیری ہیں ان کا ڈیٹا بیس تیار رکھیں کہ اگر کسی وقت ایسی سچویشن بنتی ہے، اگر دیکھیے G20 کانفرنس میں راتوں رات دنیا کے اتنے طاقتور ممالک پول آؤٹ کر سکتے ہیں، تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان مزید طاقتور ہو جائے۔ ایسا حقیقت بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہم طاقتور ہو سکتے ہیں، ہندوستان کمزور ہو سکتا ہے، ہم اس اسباب رائے کی میز پر جا سکتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس اپنا گھر کی ساری قوت جو ہے وہ اسٹرینتھ انٹیکٹ ہونی چاہیے۔ تو میں اسی پر ایک بار پھر شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے بلاول بھٹو صاحب محترم، آپ اس تجویز پر غور کریں، اپنے کولیشن پارٹنر سے پوچھیں، پالیسی میکر سے پوچھیں، مشورہ کریں کہ ایک فل ٹائم ڈپٹی فارن منسٹر ہونا چاہیے جو 24 گھنٹے ہندوستان کی سازشوں کا اور اس ساؤتھ ایشین ریجن کا، سارک ریجن کا، اور یہ جو علاقائی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مستقبل کے، ان پر ان کا جائزہ لے سکے۔ ہماری تمام تر نیک خواہشات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم پوری طرح پر امید ہیں کہ اتنی بڑی قربانیاں، یہ نظام فطرت کے، دس از اگینسٹ دی لا آف نیچر، یہ نظام قدرت کے خلاف ہے کہ 6 لاکھ قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگی، ساری ریاست پاکستان کے ساتھ طلاق کرے گی، اور پاکستان اپنی جغرافیائی اور دفاعی سرحدات میں ایک طاقتور اور مکمل ملک بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان پائندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ سردار عتیق خان صاحب۔ جناب اب میں راجہ فاروق حیدر خان سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ، اور یہ جو G20 کانفرنس کے جو ایک ورکنگ گروپ کا جو سری نگر میں، اس سے پہلے کچھ سپورٹس کے حوالے سے لداخ لیہ میں بھی ایک ایونٹ ہوا، اس حوالے سے آج وزیر خارجہ پاکستان بھی یہاں تشریف فرمایا، صدر آزاد کشمیر نے بھی خطاب کرنا ہے آج، تو میں آپ کے توسط سے سارے ایوان کی جانب سے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ایک اہم وقت پر یہاں پر تشریف لائے اپنے گوناگون مصروفیات کو ترک کر کے۔ جناب بات یہ ہے کہ یہ میں رات کو بھی کھانے پر وزیر خارجہ سے کہہ رہا تھا کہ ہم تاریخ کم پڑھتے ہیں، آپ کے نانا کے والد جناب سر شاہ نواز خان بھٹو، ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے سندھ کو صوبہ بنانے میں۔ یہ قاعدہ ان کے 14 پوائنٹس میں بھی شامل تھا کہ بمبئی ریزیڈنسیز کو الگ کیا جائے۔ اس وقت وہ ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بڑا بنیادی رول ادا کیا۔ پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت وزیر خارجہ حکومت پاکستان کشمیر کے حوالے سے جو ان کے ایفرٹس ہیں، اس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔
اور پھر شملہ ایگریمنٹ میں جب پاکستان اتنا کمزور تھا 54,000 فائٹنگ ٹرپس اور 40,000 کے قریب یا 45,000 کے قریب جو سویلین سے ان کو ہندوستان سے واپس لایا. پھر محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ نے, شہید بےنظیر بھٹو صاحبہ نے, یہ جب کشمیر میں اپرائزنگ تھی اور نواب رسول اللہ خان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, مجھے یاد ہے کہ وہ میرواز عمر فاروق کا جیسے بچے کا ہاتھ نہیں پکڑتے ایسے کہ یہ بات ایسے کرنی ہے, یہ بات ایسے کرنی ہے, یہ بات ایسے کرنی ہے, تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ان کا گزارش یہ ہے جی کہ میں تھوڑی سی اپنی جو میری سوچ و فکر میں بات میں رات کو بھی کہہ رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل, جموں کشمیر کا, پہلی تو بات یہ 84,000 اسکوائر مائل ہے, اس کو نہ حکومت ہندوستان تقسیم کر سکتے نہ حکومت پاکستان تقسیم کر سکتے. اس کے مستقبل کا فیصلہ ریاست جموں کشمیر کے عوام نے کرنا ہے. اس کی ریاست کی قطع برید بھی ریاست جموں کشمیر کے عوام ہی کریں گے. تو یہ بات سب کو جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے. یہ وہ بنیادی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ جناب وزیر خارجہ, آپ کی عمر چھوٹی ہے, بڑے بڑے مرحلے آئے ادھر. اس اسمبلی کے قیام کے لیے یہاں آرمڈ ریبیلین بھی ہوا ہے 50s میں آزاد کشمیر میں. یہ ہمیں کسی نے ایسے نہیں دیا, یہ لیا ہم نے. اور اللہ بھلا کرے ایک ڈکٹیٹر تھا, وہ اس کا نام جنرل ضیاء خان تھا, اس نے ہمارے ساتھ یہ بڑی مہربانی کی. اتحاد ثلاثہ 3 پولیٹیکل پارٹیز کا بنا, اور ایک بنگالی تھے موسیٰ صاحب غالباً جوائنٹ سیکرٹری, ان کی بھی اللہ قبر میں ہڈیاں ٹھنڈی رکھے, انہیں بھی ہماری مدد کی اور ہمیں ایکٹ 70 ملا, 1 مین 1 ووٹ, اسمبلی بنی, انسٹیٹیوشنز بنے یہاں پہ. تو یہ سفر پھر آگے کا شروع ہوا. جناب گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 55 میں لاہور میں کال پارٹیز کانفرنس ہوئی, جس میں جناب والا یہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ تھے. ایک ریزولوشن ڈرافٹ کیا گیا, ڈرافٹ کرنے والوں میں حسین شہید سروردی تھی. یہ وہی تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان کو ایک میں نے اور ایک PIA نے اکٹھا رکھا ہے, لیکن بدقسمتی ہم نے اس سروردی کو بھی گنوا دیا کہ آزاد کشمیر ایک نمائندہ اور باعمل حکومت کا قیام, باوجود اس کے کہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے, ہماری پاس سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, یہ اسمبلی ہے. نظام چلانے کے لیے ایک اسٹیٹ کے 3 آرگنز ہمارے پاس موجود ہیں, ٹیریٹری ہے, پاپولیشن ہے, گورنمنٹ ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ باعمل حکومت کا قیام, اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جناب 1968 میں, یہ عجیب بات ہے کہ یہ 5 اگست جو ہے نا, یہ ہمارے لیے عجیب سی بات ہے کہ 1968 میں بھی 5 اگست آیا تھا. اس میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب, یہ بیٹھے ہیں, اس کے دادا ابھی جنہوں نے تقریر کی تھی, اس کا یہ اپنے حسن ابراہیم کے, جو پہلے صدر بنے, ان کے دستخط ہیں. قائد اعظم بانی پاکستان کے پرائیویٹ سیکرٹری جو خورشید صاحب صدر بنے, ان کے دستخط ہیں. اور ایک انتہائی باعمل اور ایک یعنی کہ ایک ورسٹائل پولیٹیکل لیڈر جو تھے سردار عبدالقیوم خان, ان کے دستخط ہیں. ان کی تو پاکستان کے ساتھ محبت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا, شاید مجھ پر کوئی کر بیٹھے. یہ ایک اس کی تو کافی لمبی, لیکن اس میں کیا لکھا ہے, یہ 5 اگست ہے 1968, تینوں کے دستخط ہیں. پینڈنگ دی فائنل اینڈ فری ڈیٹرمنیشن آف دی ول آف دی پیپل, the Azad government of state of Jammu and Kashmir was established as a result of the sacrifice of the people should be reconstituted as to be effectively representative of all the elements of the state. جب میں حال کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 86,000 state and to be treated as full sovereign government successor to the government of Maharaja Hari Singh for the whole state. جب میں یہ بات کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ
اس حکومت کو تسلیم کرو. اور میں نے کل اسلام آباد میں سفارت خانہ کھول رہا ہے, میری بات کو لوگ آگے لے جاتے ہیں, ویسے ہی گڑبڑ کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا یہ. اور پہلے بھی راج سبھا میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کو آزاد کشمیر کی حکومت اس کو کم از کم OIC میں آبزرور اسٹیٹس دے کے وہاں پر بٹھائیے. آپ کی مدر اللہ اس کو مفت کرے, وہ لے گئیں, کاسا بلانکا میں بھی لے گئیں, اور جگہ میں بھی لے گئیں, لیکن ایز اے ممبر, ناٹ ایز اے فل ممبر, چونکہ وی آر ناٹ دیٹ اسٹیٹ. اس لیے میں جب یہ واقعہ ہوا فیبرری میں, یہ جب ہم نے ہندوستان کا طیارہ مار گرا, میں سٹک ہو گیا یورپ میں, کیونکہ وہ لندن میں یہ بند ہو گئی تھی. تو اس وقت کشمیر پر بحث تھی, تو مجھے جو ہمارے MPs ہیں جن کا اوریجن آزاد کشمیر کا ہے, وہ مجھے بلا کے لے گئے. تو اسپیچ میں ایک نے کہا کہ بھائی یہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا, آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کا ڈیپٹی وہ جو تھا فارم منسٹر وہ تھا, تو اس نے کہا جی کہ ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے گورنمنٹ کو. حالانکہ اندر جب وہ جاتے ہیں کمیٹیز میں ان کی پارٹی کے, وہاں تو ہم سے وہ بات کرتے ہیں, لیکن نہیں کر سکتے. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کے مفاد میں ہے. یہ آپ نے میری پشت پر رہنا ہے, آپ کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا. کشمیری پر اعتبار کریں, ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. کوئی اور دے سکتا, کشمیری کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. یہ خام پہ یہ مسٹرسٹ ہے دریا جہلم کے اس طرف. بھائی ہم پر ٹرسٹ کریں. آپ نے مجھے کوئی زبردستی اپنے ساتھ رکھا, میری مرضی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں نا. نہیں ہے نا اس طرف کشمیر کے لوگ ہندوستان کے ساتھ, میں اپنی مرضی سے ہوں. تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں, میں نے جلدی نہیں کرنی, میں نے اپنی پوری بات کرنی ہے جی. پھر میری بات ہوگی, اور کون کرے گا؟ جناب وزیر اعظم جی رائے صاحب آپ مختصر کریں, انہوں نے جانا ہے, ویدر خراب ہے کچھ. ہو جائے گی جی, انہیں روز آنا نہیں ہے. تو بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 370 ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. مطلب وہ کیا وہ بحال ہو جائے گا تو انڈین کانسٹیٹیوشن بحال ہوگا نا. مجھے تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چاہیے. مجھے 35 ہے, یہ اس کا پارٹ ہے, لیکن بیسیکلی میں وزیر خارجہ صاحب کے علم میں بات آ رہی, اٹ از IL 84. یہ 1927 میں بنا تھا. اس کو انڈیا نے جب ان کا بنا اس کو 35 میں کر لیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم گلا کرتے ہیں جی کہ وہ چینج کر رہا ہے, تو ادھر گلگت میں کیوں آپ نے اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کیا؟ آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہندوستان کو؟ کچھ کام آپ کرتے ہیں, اس کو وہ کرتا ہے, کچھ وہ کرے گا, کل آپ اس کو کریں گے. تو گزارش یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ہم یہ آپ کو میں پھر کہتا ہوں, مجھے اپنی مصیبت میں وفاداری کا بھی یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ میں وفادار ہوں یا نہیں ہوں. اگر میں وفادار ہوں تو بھی دلدار رہی ہے. تو گزارش یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میری بات لمبی ہو گئی ہے. ہندوستان جو ہے اس وقت وہ اب اس کا یہ جو ڈیموگرافی, جیسے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی کہا کہ وہ اس کو کرنا چاہتا ہے ڈیموگرافی چینج. ایک میں آپ نے سب گزارش کرنا چاہتا ہوں, لفظ ہندو نہ بولا کریں. وہاں 40% ہندو بھی رہتا ہے, وہ بھی اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا حصہ ہے. آپ نے BJP کی سوچ کو جو ہے نا اس کے خلاف جانا ہے. آپ نے پاکستان میں بھی ہندو رہتے ہیں نا, وزیر خارجہ کے صوبے میں بے شمار ہندو ہیں, تو کیا ہم ان کو مار دیں گے؟ وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ ریاست جموں کشمیر کے بھی شہری ہیں. آپ نے سوچ کی بات کرنی. پھر وہ کیا آپ نے مسلم کشمیر بنانا ہے سارا؟ پھر بنا لیں, آدھا ڈیوائیڈ کر دیں اس کو. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کسی کے ریلیجن پر نہ جائیں, آپ سوچ پر ضرور جائیں. تو 13 اگست 1948 کی قرارداد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ وہ بیسس بناتی جس میں کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے. یہ جو 5 جنوری کی جو ہے نا 49, یہ اسٹینڈ سٹیل والی بات ہے, اس سے کچھ نہیں نکلے گا. اب یہاں میرے بھائی نے نعرہ لگایا کشمیر بنے گا پاکستان, ہندوستان ہی نکلے گا کشمیر سے, میری بات یاد رکھیں. ادھر نئی بحث شروع ہو گئی ہے, کوئی پاکستان بنا رہا ہے, کوئی ہندوستان بنا رہا ہے, کوئی خود مختار بنا رہا ہے. یہ جو انٹلیکچوئل ہمارے درمیان یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ ہندوستان کے فائدے میں ہے. آپ ایک بات کریں کہ جی ہمیں پلیبسسٹ چاہیے, دیٹس آل. تو یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ آخر میں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, نام پرویز مشرف صاحب کے اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اس کے وہ جو تھا نا وہ 4 پوائنٹ, اس نے یہاں پر وہ بارورڈ وہ فینس لگوایا اسے.
میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ تو نے تاریخ کے سینے میں سنا گاڑی ہے، تو نے بے خوف شہیدوں کے کفن بیچے، سب سے پہلے زخم اسے ہمیں پہنچائی. ہمیں اختلاف رہا نا پاکستان کی حکومتوں سے، پاکستان کے عوام سے نہیں. کہ 25 کروڑ عوام میرے پیچھے کھڑے ہیں پچھلے 75 سال میں، اور پھر جو باجوہ ڈاکٹرائن ہیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے. مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن یہ کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو میں اوپنلی کسی کے سامنے بات کر سکوں. تو یہی میری آپ سے گزارش ہے جناب وزیر خارجہ، آپ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، آپ بلوائیے ہمیں. ایک بنے تھے، ہم نے ایک وے فارورڈ بنایا تھا ساری راجنی پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن وہ بات پرانی ہو گئی، اب شاید اس کو 1.5-2 سال ہو گئے. آپ ہمیں بلائیں، ہم سے پوچھیں، ہم سے مشورہ کریں. بھٹو صاحب جب گئے تھے شملہ، ہر ایک کشمیری لیڈر سے مل کر گئے تھے، سب کے ملے وہ. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بلائیں ہمیں، ہماری بات سنیں، اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بلائیں، بلا کر کریں. ہم ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ڈائس پورا بیٹھا ہوا ہے، ہم سارے لوگ ہیں. اگر ہندوستان اپنے حمایت میں کچھ کرائے کے لوگ لا سکتا ہے، بات یہ تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری بات کر سکتے ہیں. تو یہی میری گزارش تھی. اب بات یہ ہے کہ جو بات ختم کرتا ہوں اس فیض کے اس نظم کے مصرے سے کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم پست و کشاد. اگر کسی کو میری بات سمجھ آتی ہو، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم پست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور ساگاداد. شکریہ جناب. جی بہت شکریہ جناب راجہ فاروق حیدر صاحب. اب جناب شاہ غلام قادر MLA صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آج میں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آزاد کشمیر اسمبلی آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور صدر آزاد کشمیر بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آج جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، یو آر دی فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان who is here to address this august house. This is a privilege and honor for us as well as for you also. میں رات کو آپ سے جب اٹھ کے گیا تو میں تلاش کر رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کس عمر میں وزیر خارجہ بنے، اور تو جو مجھے ریکارڈ سے میں نے چیک کیا تو پتہ لگا کہ جب ان کی عمر 29 سال تھی تو وہ پہلی بار UN میں پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرتے ہوئے گئے تھے، اور جب ان کی عمر 35 سال تھی تو وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے. تو ان کی ایک لیگیسی آپ نے کیری آن کرنی ہے. اس لیگیسی میں کشمیر کا مسئلہ ہے، اور مجھے آپ کی جو نیو یارک کی پریس کانفرنس تھی UN میں، اس سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں. جو آپ نے انڈیا ٹوڈے کو گوا میں انٹرویو دیا، میں کل رات بھی آپ کو مبارکباد دی، آج بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہی وہ موقف ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہندوستان کو انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے. اپولوجیٹک پالیٹکس جو ہے، فارن پالیسی کہ ہندوستان بڑا ملک ہے، اس سے خوفزدہ ہو کے اگر ہم نے فارن پالیسی بنانی ہے تو وہ پالیسی کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، ہمارا ڈائسپورا، سب کے سب ادھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن پاکستان سے اپنی محبت اور تحریک آزادی سے اپنی محبت کو کسی صورت کم نہیں ہونے دیں گے. نہ پہلے کم ہونے دیا، اپنی جانوں کی قربانی دے کے چپا چپا یہ آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری شہداء کے خونوں سے رنگین ہے. آج بھی ایک گاؤں میں جائیے گا، اگر مقبوضہ کشمیر میں جانے کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع دے، ہمیں بھی موقع دے، تو ہمیں ہر جگہ شہداء کے قبرستان ملیں گے. یہ ہندوستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ جب بھی اسے وقت ملا اس نے ہمیشہ 47 کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کو شکست ہو رہی ہے تو 1 جنوری 48 کو چلا جاتا ہے اقوام متحدہ. اس کے بعد ریزولوشن لے کر آ جاتا ہے کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے، 49 میں سیز فائر ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ چلتا چلتا
शिमला माहिदा तक, जो शिमला माहिदे में, जैसे राजा फारूक अहमद साहब ने यहाँ जिक्र किया, शिमला माहिदे में उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अब्दुल सत्तार साहब न्यू दिल्ली में, तो उन्होंने एक तकरीब में कहा कि ये शिमला माहिदा करना, जो कुछ उसमें हासिल हुआ वो इट वाज ए डिप्लोमेटिक मिरेकल, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल कि इस तरीके से शिमला माहिदा किया जाए, आपके कैदी भी आ जाएं, आपके ज़मीन भी जो है जो हिंदुस्तान के कब्ज़े में था मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त, वो आपको खाली करके मिल जाए। डेट वाज ए, तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कमाल महारत से जो शिमला माहिदा किया था। आज हमें सबको ये तवक्को है कि आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी करें। आपने पहले भी की, आइंदा भी करेंगे। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि हालात जो हैं, ये हम यूएन रेजोल्यूशंस का बार बार जिक्र करते हैं, तो इन माय ओपिनियन कि यूएन रेजोल्यूशंस जो है, दुनिया के किसी मुल्क के जो रेजोल्यूशंस हैं, आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं या जनरल असेंबली में आते हैं, लेकिन जो मुल्क होता है जिसके खिलाफ हो रहा होता है वो उसको वीटो करने की कोशिश करता है या उसकी मुखालफत करके वॉकआउट कर जाता है। लेकिन कश्मीर के बारे में जितने रेजोल्यूशंस हैं, इसमें हिंदुस्तान इज पार्टी टू दैट resolutions. So in my opinion, those resolutions are international agreements. We can call them as interpretation अपनी अपनी होगी, और आपके पास चूँकि एक्सपर्ट्स की टीम है फॉरेन ऑफिस में, यूएन रेजोल्यूशन के साथ साथ इसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तौर पर जो अगर इसको जाना जाए, और ये यूनाइटेड नेशंस के कॉरिडोर्स में मीडिएट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, अपना यूएसए ने, और बाज़ टाइम ग्रेट ब्रिटेन ने भी। तो उन ममालिक को ये याद कराना पड़ेगा कि आज G20 में वो जा रहे हैं, तो G20 में जाने से पहले जो उन्होंने मीडिएट करके एक फ़ैसला कराया था, उन फैसले पे अमल दरामद भी कराएं। और जिन मुल्कों ने आज वहाँ शिरकत नहीं की, उनको भी हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो जनाब स्पीकर तजवीज़ करूँगा कि करारदाद ज़रूर होनी चाहिए जो उन ममालिक का आज की सहवान की कार्रवाई से, ताकि उनका जो है शुक्रिया अदा किया जा सके। चूँकि वज़ीर ख़ारजा ने जाना है, तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें को स्किप करते हुए एक बार फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शाह गुलाम कादर साहब। जनाब ख्वाजा फ़रूक साहब, आप बात करना चाह रहे थे। अगर मेहरबानी आपकी, आपने मौका दे दिया। आपने सर, पहले तो मैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब भुट्टो साहब को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब ज़रदारी को खुशामदीद कहता हूँ। और आज का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि हम वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज यहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं और डायस्पोरा में इसे यौम एहतजाज के तौर पे हाँ इसे मनाया। मैं आपने जो कलमात पढ़े, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि सैर असल बात हो चुकी है। जो आपने वेलकम एड्रेस पढ़ा था सर, इसमें मैं सिर्फ एक, मैं सोच रहा था कि बाद में उठूँगा, तो मेहरबानी आपकी, मुझे आपने बुला लिया कि ये जहाँ लिखा है कि ऐसे में रियासत जम्मू कश्मीर का ये नुमाइंदा ऐवान G20 के रुकन ममालिक से अपील करता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि G20 के साथ अगर OIC के ममालिक का भी जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि उसमें जो 3-4 ममालिक हैं उसके वो इसमें ऐड कर दिया जाए, तो एक ये मेरी इतनी बाद में मैंने इसमें ऐड कराना था, तो आपने मौका दे दिया। बाकी आज पूरे आज़ाद कश्मीर में हर जगह हमने अपना यह फ़र्ज़ अदा किया। हम मुजफ्फराबाद बेस कैंप में भी एक बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की आमद और ये जो नुमाइंदा इजलास है, इसमें जो करारदाद या जो तकारीर हुई, जो नुमाइंदा
सारी सियासी जमातों के लोग थे, वो जो उन्होंने किए हैं और जो करेंगे, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुस्बत पैगाम जो है वो मकबूजा कश्मीर को भी जाएगा। और मैं वज़ीर ख़ारजा से बिलखुसूस ये कहता हूँ कि 22, 23, 24 2 दिन हैं, अगर जो इनकी सफारतकारी में महारत है और इन्हें एक लेगेसी अपने अजीम वालिद जनाब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिली है, उसको बरोकार लाते हुए, फिर बीबी शहीद से जो मिली है उसे बरोकार लाते हुए, मैं समझता हूँ कि अगले 2 दिनों में जो भारत चाहता था वो हो सकता है कि उसमें कामयाबी ना हो। हमने एक आवाज़ पहुँचानी थी, वो आवाज़ दुनिया के ऐवानों तक पहुँच गई है। और मैंने उस दिन भी यहाँ पे एक गुजारिश की थी और आज मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए, अगरचे उसका ताल्लुक G20 के साथ नहीं है, लेकिन एक तजवीज़ देना चाहता हूँ कि जो सफारत खाने, हाई कमिश्नर और जो सफ़ीर एम्बेसडर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, एक नुमाइंदा वफद आज़ाद कश्मीर असम्बली के तमाम अरकान का जो एक नुमाइंदा ले के मैं वज़ीर ख़ारजा से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो फैसिलिटेट करें, ताकि हम अगर बाहर नहीं जा सकते, कोई पाबंदियाँ हैं या कोई फैसिलिटेट उस तरह नहीं होते, तो इस्लामाबाद में हम जो सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान हैं या दीगर जो ममालिक हैं, उनको हम अपनी यादाश्त G20 के वाले से और कश्मीर में होने वाली जो एट्रॉसिटीज़ हैं उस वाले से पेश कर सकें। इसी तरह तारीख़ में 75 साल हमें हो गए, 75 हो गए। मैं समझता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में कई साल लग जाते हैं, हमें उससे मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है कि एक दिन आएगा कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत मिलेगा। हम पाकिस्तान के अवाम के 22 करोड़ अवाम के भी शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने अपनी तमाम तर माशी, सियासी, सफारती, आलमी मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों के वाले से जब भी बात की है तो वो कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की बात की है। इसकी एक लंबी तारीख़ है। बहरहाल मैं एक बार फिर जनाब बिलावल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। आपके आने से हमें कश्मीरियों को इस G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के वाले से एक हौसला भी मिला है कि हम इसकी मजम्मत करें और भारत के मकबूजा कश्मीर में भी एक मसबूत पैगाम किया है कि आज पूरी क़यादत, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, पूरी क़यादत जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वाले से आज उन जो हमारे 1.5-2 करोड़ कश्मीरी हैं उनकी पीठ के पीछे खड़ी है और हमारे पीछे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलावल मुबीन। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा फ़रूक साहब, आपकी तजवीज़ पर अमल किया जाएगा। अब जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन MLA सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर को दावत देता हूँ कि वो अपने जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अपने कायद चेयरमैन पाकिस्तान पीस पार्टी और वज़ीर ख़ारजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आज कश्मीर की सरज़मीन पर आमद पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर की आज़ादी के लिए इसी शहर में आकर 1000 साल तक जंग लड़ने के अज़म का ऐलान किया था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और जनाब सदर आज़द ज़रदारी ने उसी तरीके से जो है वो कश्मीरियों की मदद की और कश्मीरियों का जो हक़ खुदरादियत का जो असूल था उसकी हिमायत की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अदवार हुकूमत में, चाहे वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का हो, चाहे वो सदर आज़द ज़रदारी साहब का हो, मसला कश्मीर हमेशा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का मरकज़ और महवर रहा है। और मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब से आपने ये वज़ारत ख़ारजा का कलमदान संभाला है, आपने भी पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसका मसला कश्मीर को मरकज़ और महवर बनाया है। और आज की आपकी इस कामयाब सफारतकारी की वजह से मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब, मेरे कायद साहब, मैं समझता हूँ कि आप शहीदों के वारिस हैं और ये आज़ाद कश्मीर जो है ये शहीदों और गाजियों की धरती है। और ये जो निज़ाम जिसमें हम आज यहाँ बैठे हुए, ये पार्लिमानी जमहूरियत जो है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफ़ा है जो उन्होंने हमें एक्ट 74 दे के
یہ دیا، اور اس سے جو ہے وہ ہم سب لوگ جو ہے وہ عوامی تائید و رمائش سے اس ایوان میں پہنچتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس انداز میں G20 کے حوالے سے اس ایسے موقع پر جو ہے وہ ہماری دعوت قبول کی اور یہاں تشریف لائے، یہ اور جس طریقے سے چائنا نے جو ہے وہ بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، ایجپٹ نے، سعودی عربیہ نے، ترکیہ نے، یہ بھی آپ کو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ صاحب کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے ہی یہ سارا اس وقت جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ ہندوستان نے، نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو جو ہے وہ انڈین جو آرٹیکل 370 ہے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا، اس کو ایبروگیٹ کر کے جو ہے وہ کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا، اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کیا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان کشمیری بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ان نوجوانوں کو جو آج بھی سینہ سپر ہو کر ہندوستان کی 9 لاکھ جو فوج ہے اس کا، ان کی گولیوں کا جو ہے پتھروں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے قومی پرچم میں دفن ہونا جو ہے وہ اپنے لیے احساس سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہیں۔ کشمیری بھی جو یہ حق آزادی ہے انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے، اور انشاءاللہ پورا مقبوضہ جموں و کشمیر آزاد ہو کیونکہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ جناب وزیر خارجہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا چونکہ ٹائم بھی ہے، آپ نے فلائی بھی ہونا ہے، تو دوسرے احباب نے بھی بات کرنی ہے، تو ہم سب آج آپ کو سننے کے لیے آئے، تو میں اس سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جناب چودھری محمد یاسین صاحب۔ اب میں جناب چودھری لطیف اکبر کا حزب اختلاف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے حالت کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں چیئرمین صاحب کو جو وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف لائے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک اس ایسے تاریخی موقع پہ ایک بات میں دہرانا چاہتا ہوں، یاد کرنا چاہتا ہوں سب ساتھیوں کو، کہ اس بدر ایوان سے آپ کی والدہ نے 2 دفعہ خطاب کیا، مارچ 1990 میں اور اگست 1994 میں۔ آپ کے والد پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب نے 5 جنوری 2011 کو اس اجلاس سے خطاب کیا۔ یہ بڑی یونیک بات ہوگی کہ آپ کے والد نے بھی خطاب کیا، آپ کی والدہ نے بھی خطاب کیا، اور آج آپ اس اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ میں بہت ساری باتیں کرنی تھی، فاروق ایسا کہ بہت ساری باتوں کے میں جواب بھی دینا چاہتا تھا، لیکن ٹائم نہیں ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اور میں اس بات پہ کہ ایک بات میں آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، اور آپ نے جس طریقے سے جو باتیں اقوام متحدہ کے اندر، گوا کے اندر، کل سے آپ نے ایک 3 دن کا ٹور، جب کہ وہاں پہ G20 کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ایک یہاں پہ احتجاجی مظاہروں کا اور اس اسمبلی سے خطاب کا اور لوگوں سے وفود سے ملنے کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا، یقینی طور پہ انڈیا جو نیریٹو بلڈ کر رہا ہے اس وقت کہ وہاں پہ جموں کشمیر کے اندر امن ہے اور سکون ہے اور سب کچھ ہے، جبکہ 9 لاکھ فوجیوں کے سائے تھے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، وہاں پہ بچیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، گھروں میں نظربند کیا جا رہا ہے، وہ اپنا نیریٹو کو ایک کاؤنٹر نیریٹو آپ کے آنے سے بن گیا ہے اور ہندوستان کو بے نقاب کر دیا ہے وہاں دنیا کے سامنے۔ اور جس طریقے سے جو ممالک اب انکار کر رہے ہیں G20 میں آنے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اس میں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے آنے سے جب سے کشمیر، آپ یہ موجودہ گورنمنٹ PDM کی اور آپ کا تعدادی طور پہ وہاں پہ شامل ہے، کشمیر کے مسئلے پہ بہت زیادہ بہتر انداز میں کارروائی کی ہے۔ گزشتہ 4 سال سے جس طریقے سے گزشتہ حکومت نے پاکستان کو دنیا سے تنہا کر کے رکھ دیا تھا، اور آپ کی دن رات کوشش کی وجہ سے آج پاکستان ایک دفعہ پھر دنیا کے ساتھ جو ہے وہ وزارتی خارجہ کے طور پہ مل چکا ہے۔ اس پہ میں قمر زمان قائد صاحب کا ذکر اس لیے کروں گا کہ جب سے یہ بشیر امور کشمیر بنے ہیں، انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس وہاں پہ اسلام آباد میں اپنے آفس میں مقرر کی کشمیر کونسل میں، اور دوسرا انہوں نے سابق ججز اور وکلاء کی تنظیموں پہ وہاں پہ کشمیر پہ جو ہے وہ قائم وہاں پہ اجلاس طلب کیا۔ یہ بھی سمجھتا ہوں ایک بڑی پیش رفت تھی جو کسی بھی حکومت کے اندر پہلی دفعہ یہاں پہ ہوئی ہے، اور آپ کا یہاں آنا بہت خوشی ہے۔ میں اب صرف ایک قرارداد پڑھتا ہوں، میں اس کے بعد ٹائم آپ کو دینا چاہوں گا
کہ بھارت جموں کشمیر سری نگر میں G20 کانفرنس کا انعقاد کروا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا تعین ہونا بھی باقی ہے۔ اقوام متحدہ نے ریاست میں راج شماری کا وعدہ کر رکھا ہے جس پر عمل درآمد ہونا بھی باقی ہے۔ G20 کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر پوری دنیا میں آباد کشمیری سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ ایسے موقع پر جب بھارت مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کا انعقاد کرتے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے، ایسے میں ریاست جموں کے یہ نمائندہ ایوان G20 کے رکن ممالک سے اپیل کرتا ہے کہ چونکہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، لہذا سری نگر میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کریں تاکہ اقوام عالم کے سامنے بھارت کا چہرہ مخلوع چہرہ بے نقاب ہو سکے۔ یہ اجلاس چین اور دیگر ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے G20 کانفرنس میں سری نگر میں اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ اجلاس جناب وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مظفر آباد آمد قانون اسمبلی میں آزاد جموں کشمیر کے اجلاس سے خطاب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ نہ صرف تحریک آزاد کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں مثبت پیغام جائے گا بلکہ سیز فائر لائن کے دونوں طرف کشمیریوں کے حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ بہت شکریہ جناب۔ ਤਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਾਇਦੇ ਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਾਇਦੇ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ। ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਘਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਖਾਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਲਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने जो करारदाद पेश की है उसके हाँ में जो हैं वो हाँ कहें, जो करारदाद मंजूर हुई। करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर हुई। अब मैं जनाब चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब वज़ीर ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इनके हमरा मशीर हुकूमत पाकिस्तान जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, हमारे बुज़ुर्ग सीनियर साथी जमील सोमरो साहब, इनके हमरा आए हुए जुमला साथियों को ऐवान आमद पर दिल की खुश अथा गराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम सदर ग्रामी, उनको भी ऐवान में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब वाला, चूँकि आपकी फ़्लाइट का वक्त है और पेशरो मुकर्रीन ने तकरीबन मामलात का अहाता कर दिया है, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। सबसे कबल तो जिस तरह आलिया शंघाई तावन तंजीम में आपकी गुफ्तगू और फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया, वो तमाम पार्लिमानी नॉर्म्स की तबाही दुनिया ने देखी और हिंदुत्व का जो फ़लसफ़ा था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो भी बैनुल-अक़वामी दुनिया की नज़र में सामने आई। मैं समझता हूँ कि आज G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से दुनिया के माशी तौर पर ताकतवर ममालिक को सियाती फ़ोरम के नाम पर मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में ले जाना, जबकि आज श्रीनगर कारोबार बंद, शहरी में सूर और तिरंगा बिजली के खंभों पे लहरा रहा है। जबर के नाम पे तमीर व तरक्की ना सेहत से मुमकिन है, ना दुनिया की किसी भी तरीक़ाकार से ऐसा हो सकता है कि लोगों के जज्बात को कत्ल करके आप बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो जाओ कि जो आपके 5 अगस्त 2019 के जो आपके जबर के हथियार थे, दुनिया उसको एंडोर्स कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मौका पर मैं मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सलार की काकूल अकेडमी में की गई तकरीर का जिक्र न करूं तो गुफ्तगू तिश्ना रहेगी। बड़ी मजबूती से, बड़े इस्तेकाम से उन्होंने ना सिर्फ कश्मीरियों की हक़ खुद अराज़ियत की हमायत की,
مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بڑا برملا ذکر کیا اور ہندوستان کے توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کے جس عزم کا اظہار کیا، یہ ایوان اور پوری کشمیری قوم اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جناب والا، ایک کانفرنس کیا، اس طرح کی کئی کانفرنس بھی اگر مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں کروا لی جائیں تو تاریخ کا دھارا نہیں بدل پائے گا۔ آج مقبوضہ کشمیر میں 34 سال گزرنے کے باوجود 1 لاکھ شہداء، 22,000 خواتین بیوہ کی گئیں، 12,000 سے زائد خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی، 8,000 سے زائد اجتماعی قبریں، ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے، مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے آج بے تحاشا ہندوستان سے لوگوں کو وہاں لا کے آباد کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہتھ کنڈے اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہوئے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ ایک عرض میں کرتا چلوں کہ کسی پیش رو مقرر نے کہا، یہ اقتدار بلا شبہ اللہ کی امانت ہے، اور یہاں بیٹھے یا میرے پیچھے بیٹھے ہر ایم ایل اے کا یہ رائٹ ہے، لیکن ایک بات میں پوری استقامت سے کہتا ہوں کہ جو بھی اس کرسی پہ کھڑا ہوگا، طریقہ آزادی کشمیر سے غداری کا تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ تسلسل ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے دیا، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی قبروں میں لے کے جائیں گے۔ اور تحریک آزادی کشمیر ہے کیا جناب وزیر خارجہ؟ تحریک آزادی کشمیر تحریک تکمیل پاکستان کی وہ تشنہ جنگ ہے جو ابھی تک نامکمل ہے۔ ہم لوگ بائی فیتھ پاکستانی ہیں، بائی برتھ پاکستانی نہیں ہیں۔ اور بالکل درست کہا سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہ کشمیری جو ہیں ان کا رشتہ ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم سے اگر سرٹیفکیشن مانگی جائے تو اس سے زیادہ بڑا جرم ہو نہیں سکتا۔ تو میں اس موقع پر آپ کی آمد کو کشمیر کے دونوں اطراف کے کشمیریوں کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا سمجھتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں، اور کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف تشریف لائے تھے، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور ایک شکریہ مجھے آپ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کی حیثیت سے ادا کرنا ہے کہ آپ کے تعاون سے، آپ کی سرپرستی سے، اور مسلم لیگ نون کے دوستوں کی اور ان کی لیڈرشپ کی سرپرستی سے موجودہ حکومت تشکیل پا گئی الحمدللہ۔ اور قمر زمان قاہرہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سب دوستوں نے، آپ نے، مسلم لیگ نون کے دوستوں نے، وزیر اعظم پاکستان نے، اگر کشمیر کا یہ معاشی مقدمہ جو ہے، چونکہ مجھے جس دن حکومت ملی تھی اس دن بجٹ 11 ارب پر تھا ADP کا، تو اس سے تو حکومت شاید 2 دن بھی نہ چل پاتی۔ تو یہ آپ سب کی شفقت کہ آپ لوگوں نے 10 ارب کا پیکج دیا، تو آج ہم یہاں تقریر کرنے کے قابل بھی ہیں اور آپ سے ہم کلام بھی ہیں، نہیں تو معاشی اس قدر بدحالی تھی کشمیر میں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، صرف آخر میں ایک بات ضرور کہنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی، اور میں آپ کو آج بھی، کل بھی آپ نے باغ تشریف لے جانا ہے، اور جب بھی آپ آنا چاہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آنا چاہے، دیگر سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ آنا چاہیں، ایک جو ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں آخری جملہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر سیاسی رویے اتنے میچور ہیں کہ ہمیں پاکستان جیسی پولرائزیشن کا سامنا نہیں ہے۔ ہم مخالفت بھی کرتے ہیں، ہم اپنا مدعا بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات کا دائرہ کسی صورت ہم اس کو پامال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نظر بد سے اس کشمیر کے کلچر کو محفوظ رکھے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق تکمیل پاکستان کا سفر مکمل کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ دام در میں سخنے ڈالنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب قائد ایوان۔ اب میں جناب بریسٹر سلطان محمود چودھری آزاد ریاست جموں و کشمیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کی وساطت سے
وزیر خارجہ جناب بلاول زرداری بھٹو کو آج یہاں آزاد کشمیر اسمبلی میں آنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جس طرح بے شمار دوستوں نے ذکر بھی کیا کہ جس طرح آپ نے بھارت میں جا کے بھارت کی زمین پر کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور پھر آپ نے جس طرح یونائٹڈ نیشن میں بچر آف گجرات کا ذکر کیا، اور آپ کے خلاف وہاں پر بھارت میں مظاہرے ہوئے، شاید میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے شہید بھٹو کے بعد واحد لیڈر ہیں جن کے خلاف بھارت میں مظاہرے ہوئے اور کشمیریوں کے آپ کے حق میں مظاہرے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو اس لیے ہم آپ کا انتہائی شکر گزار ہیں، اور جس طرح دوستوں نے کہا کہ آپ خود نہیں بلکہ آپ کی والدہ، آپ کے والد اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کشمیر کا مقدمہ سب سے پہلے لڑا اور کہا کہ ہم 1000 سال تک کشمیر کی جنگ لڑیں گے۔ 1000 سال مینز ایک سمبولیکلی انہوں نے کہا کہ وہ آخر دم تک کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ لڑیں گے۔ اور آج خصوصی طور پر ہم آپ کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ آج G20 کی جو کانفرنس سری نگر میں بھارت نے بلوائی ہے، وہ آج آپ یہاں مظفر آباد میں آ کے، اور یہ ہماری بیس کیمپ کا اسمبلی ہے، یہاں آ کر اس کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ اس کا تسلسل ہے جس پر آپ نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست 2019 کہ جب تک وہ سٹیپس ریووک نہیں ہوں گے، بھارت سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد سے 5 اگست 2019 سے لے کے بھارت نے وہاں مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کیا، وہاں پر فیک ڈیموسائل 42 لاکھ فیک ڈیموسائلز دیے تاکہ ان کو وہاں پر آباد کیا جا سکے اور وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا سکے۔ اس لیے وہاں، اور اسی طرح انہوں نے وہاں ڈیلیمیٹیشنز کی، اگرچہ آل پارٹیز حریت کانفرنس وہاں کے فارسیکل اور فراڈولنٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں اب کہ وہاں پر کوئی ہندو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ وہاں ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی ہے۔ اور یہ G20 بھی اسی سلسلے کا تسلسل ہے کہ وہ وہاں پر یہ G20 کی کانفرنس کروا کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک پرامن علاقہ ہے، وہاں کوئی ایشو نہیں ہے، حالانکہ وہ جیسا چائنا نے بھی کہا اور آپ کی کوششوں سے بے شمار دیگر ممالک بھی اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ اٹس اگینسٹ انٹرنیشنل لا اور اٹس اگینسٹ دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز۔ تو اس اعتبار سے وہ ان کی جو کوشش ہے اور وہ وہاں پہ G20 کی جو وہاں پہ وہ کانفرنس کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ there are 900,000 troops in occupied Kashmir, and they have sent more troops for G20 in occupied Kashmir, and because of their subjugation, oppression, suppression in occupied Kashmir, how the hell they can say that there could be tourism in occupied Kashmir when you are making occupied Kashmir as Hitler's death camp? So we will, and your presence here will give a good message to them, and all the Kashmiri want the implementation of UN resolutions, which clearly says that the future of Kashmir has to be determined according to the free will and the aspirations of the people of Kashmir. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن there are some rumors، کچھ میڈیٹرز بھی بات کرتے ہیں، اور آج میرے جو ممبر ہیں حسن ابراہیم صاحب راولہ کوٹ سے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کچھ شاید تقسیم کشمیر کی بات ہے۔ I assure you, as President of Azad Kashmir, categorically, unequivocally, and explicitly,
that there will be no division of Kashmir. There will be only implementation of UN resolutions when the people of Kashmir get their future. Then there were times when India used to claim the largest democracy in the world. They used to claim as a secular state during the times of Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi, and some people internationally took them hypocritically. But however, Modi has exposed India. So it's not only that there are 900 troops committing human rights violations in occupied Kashmir, but what India is doing to the minorities in India, to the Sikhs, to the Christians, to the Gorkhas, and even untouchables, the low cost of the Hindus. So now they are also committing human rights violations in occupied Kashmir, and this is a law of nature that one extreme has to follow another extreme. And when Soviet Union occupied Afghanistan and Gorbachev was there, Soviet Union was disintegrated and now they were confined into Russia. So now this is time when India is going to disintegrate it as well, what they are doing in India. And one thing I make it clear, that India has never been a country on ideological basis. India is like a geographical expression, like Latin America, like Scandinavia, like Balkan states. So that was not ever a country as such. But Pakistan came into being on ideology, the dream seen by Allama Iqbal and implemented by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So Pakistan is a country, and whatever problems we have, whatever obstacles we have, whatever difficulties we have, whatever terrorism we have, inshallah, as Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah has once said, Pakistan is going to be the greatest nation in the world, and now the time has come that Pakistan will be the greatest nation in the world. So I don't want to go further and in more detail, except that we trust you as a foreign minister. We don't think you only as a foreign minister of Pakistan. We think you as the ambassador of Kashmir, and you will continue, inshallah, I suppose, in that. And as some of my friends have said, especially our leader of the House has said, whatever differences we have, whichever party belong to, whatever groups we are one when the liberation of Kashmir is concerned. Thank you very much. बहुत शुक्रिया जनाब सदर ग्रामी। अब मैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दावत देता हूं कि वो कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू व कश्मीर के ऐवान से खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डेप्यूटी स्पीकर साहब, सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये तारीख़ी मौका फ़राहम किया है कि मैं पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा हूँ जो आज़ाद कश्मीर असम्बली से मुखातिब हूँ, and it is truly an honor and a privilege for me to stand before you here today. साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का इब्राहिम साहब, PTI पाकिस्तान तरीके साफ आज़ाद कश्मीर का साबिक वज़ीर आज़म और नियाज़ी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सरदार अतीक साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मुस्लिम लीग नून का साबिक वज़ीर आज़म और आपका पार्टी का सदर का शुक्रगुज़ार हूँ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ साथ उम्मीद रखता हूँ जैसे ऑनरेबल मेंबर साहब ने
पॉइंट उठाया कि आपके यहाँ जल्द जो स्पीकर इलेक्शंस है वो मुकम्मल होंगे ताकि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का जगह भी जिनका हक है उनके पास जा सकते हैं। तो मैं आप सबका आज को पूरा वक्त जैसे मैं आप सबके तकरीरें सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं तो पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली है उसका मेंबर रहा हूँ अब 4 साल, अभी 5 साल होने जा रहे हैं, और शायद कभी ऐसा एक दिन नहीं था जहाँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म इस अंदाज से और इस तरीके से जिस मैच्योरिटी के साथ इस अहम मौके पे हम सब यहाँ मौजूद हैं आज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने साबित किए हैं कि पाकिस्तान के नुमाइंदे के मुकाबले में आप ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा सीरियस हैं, और इस वक्त आपका असेंबली, हमारा असेंबली से बेहतर चल रहे हैं। तो इस चीज़ का भी मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा। अब आप मुझे इजाज़त अगर देंगे, मुझे अंग्रेज़ी में जो फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है और हमारा पॉलिसी है इस दिन के मौके पे वो आपके सामने रखता हूँ। I am here today to express solidarity with you, solidarity with the people of Kashmir at this critical juncture. Mr. Speaker, Jammu and Kashmir dispute is the unfinished agenda of the partition of the subcontinent. The rights and aspirations of the Kashmiri people were trampled upon by machinations and intrigue. The territory of Azad, Jammu and Kashmir, where we congregate today, was liberated at the cost of enormous sweat and blood. We have not forgotten the massacre of Muslims in Jammu region in 1947. They were among the first martyrs of your movement. Mr. Speaker, history cannot be changed. Ironically today, as India deviously tries to convince the world that Jammu and Kashmir is but an undisputed part of her territory, but history remembers that it was India that took the Jammu and Kashmir dispute to the Security Council as a dispute yet to be resolved. There, the disputed status of Jammu and Kashmir was internationally recognized, and it was decided that the final disposition of the state shall be made through a free and impartial plebiscite under the UN auspices. For more than 7 decades now, the Kashmiri people have been denied their inalienable right. Today, I ask the world if a country can be allowed to renege on its solemn commitments to the United Nations, break its own promises, and blatantly violate international law just because they want to. I must emphasize here that the commitments under the UN Security Council resolutions are sacrosanct. They are neither servile to the whims of a jingoistic political party, nor diluted by the passage of time. India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is a wrongful, illegal act. No amount of diplomatic duplicity or Indian state-perpetrated terror can change this fact. India will have to fulfill its obligations to the Security Council by granting the Kashmiri people their lawful right to self-determination. Mr. Speaker, today, an occupied Kashmir has become an open prison, a prison where Kashmiri Muslims are forced to breathe fear, thousands of them killed, disappeared, or blinded, their lands grabbed, their properties confiscated or bulldozed, their culture disintegrated, their media muzzled,
The occupying Indian forces run rampant with arbitrary detentions, torture, extrajudicial killings of Kashmiri Muslims. This mayhem continues under draconian laws allowing complete impunity for the Indian occupying forces. This wretched, perpetual and systemic Indian barbarism not just violates international law, it makes a mockery of the accepted norms of fundamental human rights. I ask those who champion the rules-based international order and place a premium on protecting and promoting human rights, how can they turn a blind eye to this savagery? It is indeed not wise to sacrifice these timeless principles for short-term interests. One cannot wax lyrical about international law and the United Nations Security Council resolutions in Europe, in the European context, and then turn a blind eye to the violation of the same international law in the Kashmiri context. Mr. Speaker, India's unilateral and illegal actions of August 5th, 2019 opened a new chapter of oppression. India's ultimate aim is to convert Kashmiris into a dispossessed and disempowered minority in their own land. The fresh delimitations, domicile certificates to millions of outsiders, and addition of millions of temporary residents to the voters' lists are part of a well-thought-out strategy to change Kashmir's demography and its political landscape. Pakistan outrightly rejects these unilateral and illegal steps. How can the world be a silent bystander when a large country usurps the rights guaranteed by the Security Council and instead use brute force to suppress those rights? Isn't it the same world that is upholding these principles elsewhere while remaining completely oblivious to them in Kashmir? Mr. Speaker, as we speak, India is hosting the meeting of a tourism working group in Srinagar. Meetings of a consultative forum on youth affairs, Y20, has already been held in Jammu, Leh and Srinagar in the past few weeks. This is yet another display of India's arrogance on the world stage. Indian occupation of a territory that is recognized as disputed under international law. India is misusing its position as chair of the G20, a forum created to address global financial and economic issues with utter disregard for the Security Council resolution, the UN Charter, and its principle. India's facade of normalcy in Kashmir is met by the harsh reality that occupied Kashmir remains one of the most militarized zones on the planet. Mr. Speaker, normal areas are not under siege by millions of troops. Normal areas are not operated under so-called governor's rule. Normal areas do not have unidentified graves and half windows. In normal areas, people are allowed to travel abroad, and journalists are free to report. How can India possibly claim that normalcy has returned to Kashmir? I wish to remind the Indian leaders that unilateral steps in Jammu and Kashmir can neither accord legitimacy to their occupation nor suppress the true sentiments of the Kashmiri people. Gimmickry cannot replace legitimacy. If India wants to be a superpower, Mr. Speaker, then India must start acting like a superpower. The United Nations Special Rapporteur on Minority Affairs speaks clearly on the Srinagar meeting that and claims that India is providing, quote, a veneer of support to a facade of normalcy. ये मेरे अल्फाज नहीं है जनाब स्पीकर, ये यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल रेपर्टोर है अक़लियत अफेयर्स के लिए, ये उनका अल्फाज है. Pointing out the blatant human rights violations in occupied Kashmir, he has drawn an apt conclusion that the situation in Jammu and Kashmir should be, quote, decried and condemned, not pushed under the rug and ignored.
Mr. Speaker, I remind the world that there are 2 reports on the situation in occupied Kashmir by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, issued in 2018 and 2019. Those of us who are interested in upholding human rights are morally bound to pay attention to these reports. Mr. Speaker, the word Pakistan is incomplete without Kashmir. The people of Pakistan and the people of Kashmir have a unique affinity based on geographical proximity, shared history, commonality of religion. We have shared joys, shared sorrows, we share the same hopes, the same dreams, our hearts beat as one. Pakistan cannot ignore what happens in Jammu and Kashmir. It is a party to the dispute. For us, it is not a matter of choice. We are duty-bound to play our role in the just and peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the people of Kashmir. Mr. Speaker, my presence here today is a testimony of our nation's intergenerational support and lasting commitment to the Kashmir cause. We want good relations with our neighbors, including India. However, good relations can only be achieved through dispute resolution and not through dispute denialism. Durable peace in South Asia remains contingent upon the settlement of the Jammu and Kashmir dispute. Despite our consistent advocacy for constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core issue of Jammu and Kashmir, India unabatedly remains hostile. Its regressive actions have in fact further vitiated the environment, and the onus, therefore, remains on India to take the necessary steps to create an enabling environment conducive for a meaningful and result-oriented dialogue. During my recent visit to Goa to attend the SCO meeting, I repeatedly said that India would have to revert to the situation on the 4th of August 2019 to work out a way forward. Mr. Speaker, India has also been trying to use the terrorism bogeyman to mask the indigenous Kashmiri struggle for their legitimate rights to self-determination. It uses the same bogey to blame Pakistan and justify its brutal repression of the Kashmiri people. This is a complete travesty of justice. There is a clear distinction between terrorism and a people's genuine quest for freedom. Terrorism cannot be and should not be used as an excuse to deny the Kashmiri people their fundamental rights and their fundamental freedoms. Mr. Speaker, I also want to emphasize that the belligerent Indian statements about Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan should be raising alarm bells across the world. These are not isolated statements. They epitomize a political party that nurtures and hones fascist majoritarianism and religious jingoism. If 1 billion people are economically and politically incentivized into hate-mongering, the results can be disastrous. We could be sleepwalking towards South Asia's Armageddon. Notwithstanding India's military and political rhetoric, Pakistan has exercised maximum restraint. Pakistan does not want another conflict. However, it has the will and capacity to respond forcefully and effectively and defend resolutely against any act of aggression. Janabe Speaker, jitna chai peena chahte hain, hum unko pila sakte hain. Hum apna watan difa karna jante hain. Janabe Speaker, justice delayed is justice denied. I appeal to all men and women of conscience across the world to urge the occupying forces of India to 1. Rescind its unilateral and illegal actions of the 5th of August 2019 and the subsequent steps. 2. Implement
fully the relevant UN Security Council resolutions and allow the Kashmiri people to freely exercise their right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. 3, to provide solemn assurances that it will not change the occupied territory's demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire property or residency in Jammu and Kashmir. 4, to halt its human rights violations in occupied Jammu and Kashmir. 5, to repeal its draconian emergency laws, withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns, and villages. And 6, to provide unhindered access to UN, OHCHR, OIC, and human rights organizations and international media to investigate, report on the situation in occupied Kashmir. Mr. Speaker, I salute the courage of the Kashmiri people and I pay tribute, rich tribute, to the martyrs. I offer my sincere sympathies to the population living close to the line of control, who have suffered enormously. I assure the Kashmiri people of Pakistan's unstinted moral, diplomatic, and political support. We have stood by them for decades, and I assure you that we will stand for as long as it takes our Kashmiri brethren to achieve their legitimate rights. We wish to see a day where people across the line of control enjoy the same rights and freedoms as are being enjoyed by the rest of the world. I thank you for affording me this opportunity to speak. May peace be with you. Thank you. Aap sabka bahut bahut shukriya. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मैं सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज बातारीख 22 मई बवक्त 4:50 पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ।